اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ارشاد فرمایا، تو وہ جو خصوصیت سے ان کا تذکرہ ہے، یہ ان کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کیسا مقام ہے کہ قرآن کی آیہ تطہیر اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے حق کے اندر نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ہم نے اہل بیت کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کی۔ دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل، جیسا تو نے انہیں پاک و صاف اور ستھرا رکھا، ان کا صدقہ ہمارے ظاہر و باطن کو بھی پاک و صاف فرما دے، ہمارا دل باطنی امراض سے محفوظ ہو جائے اور ہمارا ظاہر ہر طرح کی گندگی سے، گناہوں سے، ہر طرح کے برے اعمال سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائی، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے ان کے فضائل بیان فرمائے۔ مجموعی فضائل کی ایک الگ پوری فہرست ہے۔ اسی طرح ان میں سے ہر ایک کی، جیسے پنج تن کے بارے میں ہم نے سنا، اسی طرح اور صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے الگ الگ جو فضائل ہیں وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے، اور یہ دن اور یہ عشرہ بالخصوص محرم الحرام کا صحابہ و اہل بیت کو یاد کرنے کا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ مدنی چینل الحمدللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے تو موقع کی مناسبت سے آپ کو سلسلے پیش کیے جاتے ہیں، علم دین بھی عام کیا جاتا ہے اور عملی طور پر بھی ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی 8، 9، 10 محرم الحرام کے قافلوں کی بہاریں ہیں، اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ اب تک، یعنی گزشتہ جو رات گزری ہے، صرف باب المدینہ کا عرض کر رہا ہوں، ہزارہا اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر اختیار کر چکے ہیں، اور اس وقت فیضان مدینہ میں بھی جو ہمارے سامعین ناظرین موجود ہیں، تو ان میں بھی ایک بڑی تعداد ہے جو قافلے میں سفر کے لیے آئی ہے، اور اس موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی یاد کو عملی طور پر منانے کے لیے دنیا بھر میں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں۔ آپ بھی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی ضرور نصیب ہوں گی۔ مفتی صاحب، ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ فضائل تو سب کے ہیں، سبھی ایک سے ایک بڑھ کر ہستیاں ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہمیں زیادہ ملتا ہے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کم ملتا ہے، تو اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ عوامی اعتبار سے تو اس طرح کا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کم ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، جی، ورنہ کتب احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دونوں کا برابر ہی تذکرہ ملتا ہے۔ اچھا، آپ احادیث مبارکہ اگر دیکھیں گے جی جی، تو احادیث مبارکہ میں آپ کو دونوں ہی کی عظمت اور دونوں کے فضائل اکٹھے ملیں گے۔ یعنی اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کتاب المناقب یعنی کتاب الفضائل ہے، وہ ہوتا یہ ہے کہ فی فضائل الحسنین، فی فضائل الحسن والحسین، جی، تو احادیث کے اندر ان دونوں کا تذکرہ، اور کچھ احادیث وہ ہیں کہ جن میں جدا گانا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، یعنی تذکار جو ملتے ہیں اس میں آپ کو یا تو دونوں کا اکٹھا ملے گا یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جدا ملے گا، وہ زیادہ ملے گا، احادیث میں وہ زیادہ ہے۔ صحیح۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ہیں جو ہماری کتابوں میں ہیں، جی، وہ امام حسین کے حوالے سے کم ہے، امام حسن کے حوالے سے زیادہ ہیں۔ تو اس لیے جو کتب احادیث ہیں ان میں تو تذکرہ برابر ہے، لہذا جب ہم دورہ حدیث میں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یا اس سے پہلے مشکات شریف پڑھاتے ہیں، جی جی، تو اس میں سب کا برابر ہی تذکرہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب پبلکلی جو ہے اس کی وجہ بڑی واضح سی ہے، صحیح، کہ واقعہ کربلا اصل میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی بڑی نمایاں ہو گئی، کیونکہ جو مظلومیت ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ دیکھی، آپ پہ ظلم و ستم زیادہ ہوئے، یعنی ظلم امام حسن پر بھی ہوئے، ان کو بھی آپ بھی شہید ہی کیے گئے، آپ زہر دے کے شہید کیے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کے شہید کیا گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بہت سارے دیگر پہلو جو نمایاں ہو گئے۔ ایک تو حالت سفر کے اندر، یعنی پردیس میں مسافرت کے اندر آپ کی شہادت ہوئی، یہ ایک دلوں کو اور زیادہ متوجہ کر دیتی ہے۔ دوسرا، پھر آپ کی تنہا شہادت نہیں ہوئی، آپ کے اہل خانہ، آپ کے بیٹے، آپ کے رشتہ دار اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر جو تھے وہاں پر آپ کے اولاد پاک سے، وہ وہاں شہید کیے گئے، تو یوں جو ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہاں شہادت یوں نہیں ہوئی کہ امام حسین پہلے شہید ہوئے بقیہ بعد میں ہوئے،
وہاں شہادت یوں ہوئی ہے کہ پہلے آپ کی اولاد پاک شہید ہوئی ہے، صحیح، پہلے آپ کے رشتہ دار شہید ہوئے. یہ صدمات ہوتے ہیں نا آدمی کے جی، سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو شہید کیا جائے اور اس کے بھتیجے کو شہید کیا جائے، اس کے چاہنے والوں کو شہید کیا جائے، اس کے معتقدین کو شہید کیا جائے اور آخر کے اندر جا کے ان کو شہید کیا جائے، تو ایک مظلومیت اتنی بڑھ جاتی ہے. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو مظلومیت ہے، پھر جو آپ کی شہادت کے پیچھے جو مقاصد تھے کہ آپ جو ہے وہ آپ یزید سے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے، جو اس نے اپنا ظلم و ستم روا رکھا ہوا تھا، جو اس نے اسلامی نظام تباہ کرنے پہ تلا ہوا تھا، جو اس نے اسلامی حکومت کے اندر خلافت راشدہ کو ختم کر کے اپنی تباہیاں شروع کی ہوئی تھی. تو چونکہ آپ کے ان مقاصد عظما کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے، تو اس لیے پھر اس میں جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. تو پھر وہ جب سے شہادت ہوئی جی تب سے ہی مسلمانوں کے اندر اس کا تذکرہ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. تو ورنہ یہ کہ احادیث کے اندر اگر دیکھیں تو امام حسن کے بھی اسی طرح فضائل ہیں، امام حسین کے بھی اسی طرح فضائل ہیں. تو پڑھنا چاہیے، یہ بھی ایک بات سمجھ میں آئی، احادیث پڑھنی چاہیے، فضائل کی کتابیں پڑھیں. جیسے مثال کے طور پہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو ان بزرگوں کے حوالے سے ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، تو آپ نے چادر مبارک لی ہوئی تھی اور چادر کے اندر کچھ حرکت ہو رہی تھی. اچھا، تو وہ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، یعنی یہ کیا ہو رہا ہے یہ. صحیح. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر اٹھائی تو ادھر امام حسن بیٹھے ہوئے، ادھر امام حسین بیٹھے ہوئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اب یہ ایک وہ محبت تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا تھا. اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. سبحان اللہ. اور تو ہی ان سے محبت نہ کر بلکہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. صحیح. یعنی جو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرے تو اس کے ساتھ بھی محبت فرما. سبحان اللہ. تو اب اس محبت کی فضیلت بھی ایک سامنے آئی، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ دونوں ہی کا تذکرہ حدیث مبارک میں موجود ہے. اچھا، پھر دوسری جو حدیث مبارک اس میں صرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، وہ بخاری شریف کی ہے. اس میں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک کندھے کے اوپر حضرت امام حسن کو بٹھایا ہوا تھا، جیسے بچوں کو کندھے پہ بٹھا لیتے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو اٹھایا ہوا تھا. تو ایک صحابی نے دیکھا تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ یعنی ان کا امام حسن کا مقام کہ سرکار کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انی احبہ، سبحان اللہ، اے اللہ میں اسے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبت فرما. کیا بات ہے. تو اب یہ جو حدیث مبارک ہے جو بخاری کے اندر ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے، صلح والی روایت بھی ان کے بارے میں. اسی طرح وہ صلح والی روایت جو ہے وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. اس میں بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے اور آپ کے پہلو میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. اور اب دیکھیں وہ منظر اپنی نگاہوں میں آپ لائیں، آپ تصور کریں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین، آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ خطاب فرما رہے ہیں، اور پہلو کے اندر جو ہے وہ 4-5 سال کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. اور حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک نظر صحابہ کرام کو دیکھتے اور ایک نظر امام حسن کو دیکھتے. واہ واہ، کیا بات. اور اب صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا نا، یعنی اتنا پیار کہ خطبے میں اپنے ساتھ بٹھایا ہوا، اپنے خطبے میں اپنے ساتھ بٹھایا ہوا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، سبحان اللہ، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ فضیلت ان کی ایک فضیلت دکھا دی، 2 بتا دی. صحیح. دکھا یہ دی کہ سرکار کو ان سے پیار کتنا ہے، پیار کتنا ہے، اور بتا یہ دی کہ فرمایا کہ میرا بیٹا سردار ہے. تو یہ سید ہونے کا لفظ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا. ان ابنی ھذا سید. تو یہ جو سادات کرام کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ اسی سے شروع ہے. سبحان اللہ. کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید. سبحان اللہ. ایک دوسری جو فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا. چنانچہ یہی ہوا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے لشکر آپس میں مقابلے پر تھے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں. اب لوگوں کا کلام تھا اس کے اوپر کہ آپ کیسے صلح کر رہے ہیں، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چونکہ سرکار نے فرمایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائیں گے، تو آپ نے اپنی خلافت سے دستبرداری اختیار کی
اور حکومت جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ، خون ریزی سے بچا لیا۔ وہ حدیث مبارک کہ دو مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ تو لہذا جو احادیث مبارکہ کے حوالے سے تذکرہ ملتا ہے اس میں یا دونوں کا ملتا ہے یا زیادہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے۔ پھر اور بھی احادیث مبارک، جیسے وہ جو حدیث مبارک ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تھے، جی جی جی، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت مبارک کے اوپر سوار ہو جاتے تو سرکار ان کو ہٹاتے نہیں تھے، سجدہ لمبا کر دیا کرتے، اللہ اللہ اللہ، کیا سجدہ لمبا کر دیا، اور بعد میں ہے کہ آپ کی پیٹھ پر بیٹھتے اور بعد میں ہے گردن پہ بیٹھتے۔ اللہ اللہ، اور اسی طرح وہ حدیث مبارک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں جاتے تو آپ مبارک ٹانگوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے تو امام حسن کبھی ادھر جاتے اور کبھی ادھر کو واپس آتے۔ تو یہ بھی زیادہ تر روایتوں میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، بعض روایتوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے۔ تو بہرحال ہمارے دونوں ہی آقا ہیں، ہمارے دونوں ہی سردار ہیں، دونوں ہی آقا ہیں، دونوں ہی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے، سرکار کو جو ان سے پیار ہے، سرکار نے جو ان کے فضائل بیان کیے ہیں، تو ان فضائل کی روشنی کے اندر ہمارے لیے ہمارے سر کے تاج ہے، ہمارے لیے ہستیاں ہیں۔ تو بقیہ تذکرے کے اندر جو کمی بیشی ہے اس کے پیچھے وہی میں نے عرض کیا کہ واقعہ کربلا کی ایک جو بہت نمایاں ایک واقعہ دنیا کے اندر ہوا ہے، اس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، دونوں ہی ہمارے آقا ہیں، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، آپ نے پس منظر بیان کیا تاریخ اسلام کا، چونکہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا تو تذکرہ زیادہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو بیان کیا جاتا ہے اور بڑا ہی معروف ہے، مشہور ہے، شاید مسلمانوں کا بچہ بھی کوئی ایسا ہو کہ جس کو اس کی آواز نہ پہنچتی ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف ہوں گے، ان میں سے اگر چند کا بیان ہو جائے، اور وہ کیا تھے اوصاف جو خاص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی جا سکتے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف مبارکہ ہیں، اب اس میں ایک چیز صرف عرض کروں گا۔ اب یہ دیکھیں جی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 60 سال کے قریب تھی، یعنی 56 سال یا 57 سال، 60 سال کے قریب۔ تو اب یہ جو شہادت والا واقعہ ہے یہ تو تب ہوا، وہ جو اس سے پہلے کی زندگی ہے ساری کی ساری، ان میں جو آپ کا کردار تھا، ان میں جو آپ کا عمل تھا، ان میں جو آپ کے فضائل تھے وہ کیا ہے۔ تو لہذا شہادت کا واقعہ تو ایک دن وقوع پذیر ہوا، جی، اور اس کا جو پروسیس آپ لگا لیں تو وہ شاید یعنی 15 دن یا ایک مہینے کا بن جائے گا کہ آپ مدینہ منورہ سے چلے اور آپ کوفہ وہاں پہنچے کربلا میں اور وہاں آپ شہید ہوئے۔ صحیح، شہادت آپ کی زندگی کا آخری باب ہے، آخری واقعی آخری ہو گیا، آخری باب ہے آپ کا، ٹھیک۔ اور یہ باب جو ہے ایک دن پر مشتمل ہے صحیح، یا 3 دن پر مشتمل ہے، یا یہ ہے کہ آپ بہت شروع سے لے لیں تو 1 سے 2 مہینے پر مشتمل، جب سے مدینے سے روانہ ہوئے، جب سے مدینہ۔ اب وہ جو اس سے پہلے کی زندگی ہے، جس کی زندگی کا آخری باب اتنا روشن اور نمایاں ہے، اس کی جو زندگی کے پہلے احوال ہوں گے وہ کتنے نمایاں ہوں گے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی شان جو ہے وہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے ایک جگہ بیان بھی فرمایا کہ صرف شہادت بیان کرتے ہیں، کیا شہادت کے علاوہ آپ کی فضیلت نہیں؟ آپ کے بے پناہ فضائل ہیں۔ یہ جو فضائل عرض کیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی محبت فرما، یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کو روزانہ دیکھنے جاتے تھے، جو ان سے پیار فرماتے تھے، یہ سارے فضائل۔ اب آپ کی جو اب آپ کے جو معمولات تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ کے معمولات میں جہاد تھا کہ آپ نے مختلف جہاد میں شرکت فرمائی، ٹھیک ہے، اور عبادت اور ذکر اللہ اور سخاوت، آپ کے اصل معمولات ساری زندگی کے یہی ہیں، صحیح، جو غالب یعنی عبادت، نماز، تلاوت، ذکر اللہ اور مسلمانوں کی خیر خواہی، مسلمانوں کو اچھے مشورے دینا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا اور عبادت و ریاضت میں وقت گزارنا، آپ کی جو پوری زندگی ہے وہ اسی کے اندر گزری ہوئی۔ لہذا آپ کی جو ذات مبارک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں شان صدیقی بھی ہے، سبحان اللہ، اس میں شان فاروقی بھی ہے، سبحان اللہ، اس میں شان عثمانی بھی ہے، اس میں شان علوی بھی ہے۔ سبحان اللہ، آپ ان ساری شانوں کے جامع مجموعہ ہیں، ہر شان ہی آپ کی ذات مبارک کے اندر ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، یہ میں آپ سے الگ الگ بھی آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا، یہ بھی سوال ہے ذہن میں، لیکن اس سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ جب اتنے فضائل ہیں، اتنے کمالات ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، روایتیں بھی آپ نے بیان فرمائی، تو اس کا مطلب یہ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بقیہ سب سے افضل ہو گئے؟
نہیں، افضل کہنا جو ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. اچھا. یعنی جیسے آپ میں شان صدیقی بھی ہے، شان فاروقی بھی ہے، شان عثمانی، شان علوی بھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں بنے گا کہ آپ ان سب سے افضل ہیں، کیونکہ افضلیت کا مدار جو ہے وہ نصوص کے اوپر ہے. یعنی جو قرآن و حدیث کے اندر جن کو افضل قرار دیا گیا، افضل وہی ہیں. تو اب قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں جو فضیلت کی ترتیب ہے وہ وہی ہے کہ سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. جی. اب اصل یہ جو ہے کہ آپ میں ساری شانیں موجود ہیں، تو اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ آپ میں صدیقیت ہے. جی. یعنی شان صدیقی آپ میں کیا ہے کہ آپ میں مقام صدیق ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. مقام صدیق ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. آپ صدیق بھی ہیں. صحیح. اچھا، شان فاروقی جو ہے تو یہ بھی بذات خود ایک بڑا مرتبہ ہے، آپ میں وہ بھی ہے. صحیح. لیکن آپ صدیق تو ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہیں. صدیق اکبر ہیں. سبحان اللہ. اچھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق ہیں. آپ نے بھی حق و باطل میں فرق کر دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن فاروق اعظم جو ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. اسی طریقے سے دیگر. اچھا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو آپ کی فضیلت کو ویسے بھی کوئی نہیں کہتا. ٹھیک ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب سرکار ہی نے افضل قرار دے دیا تو وہی افضل ہوں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے زمانے میں ٹھیک ہے کسی آدمی کے اندر صدیق اکبر کے فیضان سے مرتبہ صدق آ جائے، صحیح، فاروق اعظم کے فیضان سے مرتبہ فاروقیت آ جائے، صحیح، سیدنا عثمان غنی کے فیضان سے بہت زیادہ سخاوت آ جائے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے زہد آ جائے، تقوی آ جائے، شجاعت آ جائے، ذوق عبادت پیدا ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ وہ ان صحابہ سے تھوڑی افضل ہو جائے گا. یعنی یہ تو ہمارے زمانے میں اگر کسی میں یہ چیزیں آتی ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کا فیضان ہے. ٹھیک ہے. فضائل کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے جو دلائل ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ دیکھے جاتے ہیں. صحیح. ہم اس اعتبار سے کلام کر رہے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ جامع کمالات. ٹھیک ہے، وہ اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں، اوصاف ان کے اندر پائے جاتے ہیں. یعنی صرف شہادت ہی آپ کی شان نہیں ہے. ٹھیک ہے. شہادت آپ کی ایک شان ہے، اس شان کے علاوہ آپ کی ہزاروں شانیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے مفتی صاحب. آپ کی ان باتوں سے تو لگتا ہے کہ واقعی علم کی بہت کمی ہے، اور یعنی جتنی بھی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی یہ ساری چیزیں ہیں عموماً لوگ اس طرف نہیں آتے، توجہ نہیں ہوتی. تو مدنی چینل کے ناظرین نیت کیجئے، ہر موقع پر ہم آپ کو کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں. علمیہ کی کتابیں ہیں، امیر اہل سنت کے رسائل ہیں، کرامات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اسی طرح اور بھی حسینی دولہا یہ بھی ایک رسالہ ہے، اسی طرح اور کئی رسائل ہیں، کئی کتابیں ہیں، اہل بیت کے موضوع پر بھی ہیں. تو ایک اور نیت آج کر لیجئے جو بھی ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، فیضان مدینہ میں حاضرین ہیں، کہ انشاءاللہ عز و جل ان دنوں کے اندر بالخصوص یہ جو عشرہ گزر رہا ہے ہم کوئی نہ کوئی ایک کتاب جو ہے وہ حاصل کریں گے، خریدیں گے اور اسے اول تا آخر پڑھ لیں گے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. دیکھیے توجہ کی بات ہے کہ صرف شہادت ہی آپ کی شان تھوڑی ہے، اس کے علاوہ جو کمالات ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے، شہادت بھی معلوم ہونی چاہیے، اور بھی چیزیں معلوم ہیں ہماری معلومات کے اندر ہونی چاہیے. کیسے آئیں گی؟ جب پڑھیں گے. پڑھیں گے کیسے؟ جب کتابیں خریدیں گے. ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری اس کی برکتیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا. مفتی صاحب اب کچھ الگ الگ بیان ہو جائے کہ آپ مجموعہ ہیں کمالات کا، آپ کے اندر صدیق اکبر کی جھلک بھی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی جھلک ہے، عثمان غنی کے بھی آپ گویا کہ صفات کے مظہر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو قرب خاص آپ کو حاصل تھا. تو یہ جو صدیقیت کا مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کی جھلک آپ کے اندر کیسے نظر آتی؟ دیکھیں صدیق جو ہے یہ صدق سے بنا ہے. صدق کا مطلب ہے سچ. صحیح. صدیق کون ہوتا ہے؟ جو بہت زیادہ سچا ہو، بہت زیادہ سچا ہو. اب بہت زیادہ سچ جو ہے وہ کس چیز کے اندر؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی پیاری ایک تفسیر بیان فرمائی ہے صدق کے بیان کے اندر. یہ احیاء العلوم کے اندر باب ہے صدق کا بیان، تو اس میں اس کی بڑی پیاری تفصیل ہے. اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جو شخص اپنے ایمان میں سچا ہے، صحیح، اپنے اقوال میں سچا ہے، صحیح، اپنے افعال میں سچا ہے، اپنی عبادات میں سچا ہے، اپنی نیتوں میں سچا ہے، اپنے ارادوں میں سچا ہے، اپنے ارادوں پر عمل کرنے میں سچا ہے، اور اپنے وعدوں میں سچا ہے. صحیح صحیح. اب اس سچ میں جس کا جتنا مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے صدق کا فیضان اس کو اتنا ملتا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور جب وہ صدق کے ایک بہت اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ صدیق قرار پاتا ہے. صحیح.
اب یہ جو ہے ایمان میں، قول میں، فعل میں، نیت میں، ارادے پر عمل کرنے میں اور دیگر چیزوں کے اندر جو سچا ہونا ہے، ان سب کے لیے اگر آپ ایک لفظ استعمال کریں تو وہ بنے گا اس کی استقامت۔ سبحان اللہ۔ ایمان پر استقامت، عبادات پر استقامت، نیکیوں پر استقامت، اپنی اچھی نیتوں پر استقامت، اچھے ارادوں پر استقامت، اور جو اللہ تعالیٰ سے وہ وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرنے میں استقامت۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے میں استقامت، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صدیقین کا وصف بیان فرمایا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں کچھ مرد وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ صدقو، سچا کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، ہر وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں کوئی وہ ہے کہ جس نے جو منت مانی تھی کہ اللہ کی راہ میں جان ہی قربان کر دوں گا، کوئی وہ ہے کہ جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا اور کوئی ابھی انتظار میں بیٹھا ہے۔ صحیح، یعنی وہ بھی غافل نہیں ہے، وقت کا انتظار کر رہے ہیں، وقت کے انتظار میں کب وہ وقت آئے گا کہ خدا کی راہ کے اندر میں اپنی جان قربان کروں، تو وہ اس وعدے کو پورا کرنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، استقامت، ماشاءاللہ، بدلے نہیں، استقامت۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ان کا یہ سارا کچھ کرنا کرانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ سارا کچھ اس پر استقامت پہ رکھا، یہ کیوں ہے؟ فرمایا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچ کی جزا عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ صدیقین کا ایک وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا، اللہ سے جو وعدہ کرتے اس کو پورا کر دیں۔ اچھا، اس میں مفتی صاحب اللہ سے وعدے میں کوئی نیت بھی آ سکتی ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں کوئی نیت کی کسی بھی کام کی، پھر اس کو کیا؟ اصل میں اس کا جو سیاق و سباق ہے نا، وہ آیت مبارکہ کا وہ اسی طرح کا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کچھ حضرات کہ جو غزوہ احزاب سے پہلے جی غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ کاش کہ آئندہ کبھی کوئی ایسا موقع آئے صحیح تو پھر ہم دکھائیں گے کہ ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، تو یہ ان کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ تھا کہ ہم تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اب انہوں نے پھر ان میں سے کچھ نے اپنی جان قربان کر دی، صحیح، اور کچھ اس انتظار میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان فرمایا ہے۔ تو یہ اب صادقین، یہ صدیق ہیں، اصل سبحان اللہ، یہ صدیق ہیں۔ تو استقامت جو ہے یہ صدیقیت کا ایک بڑا یعنی نمایاں جوہر ہے، بڑا نمایاں حصہ ہے۔ صحیح، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صدیق ہیں۔ اس صدیقیت اور صداقت کا جو مظہر ہے وہ میدان کربلا کے اندر آپ کی استقامت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ آپ کے وہاں پاؤں نہیں ڈگمگائے، اتنا بڑا لشکر سامنے موجود ہے، لیکن آپ کی استقامت اپنی جگہ موجود رہی۔ تو وہ جو آپ کا وہاں اپنی استقامت دکھانا تھا، وہ اسی مرتبہ صداقت و صدیقیت کا اظہار کرنا تھا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ اور استقامت کی جو بات کی، استقامت پر بہت کچھ گفتگو کی جاتی ہے۔ واقعی حقیقت ہے کہ جو استقامت کے ساتھ کام کرتا ہے وہی کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اور استقامت کے لیے بار بار اپنی تربیت کرنے کی حاجت رہتی ہے، ذہن بنانا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے بار بار تیار رکھنا پڑتا ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے۔ جب یہ اتنا بڑا ایک مرتبہ ہے، اتنی بڑی ایک شان والی بات ہے، تو اتنی آسانی سے تو حاصل شاید نہ ہو سکے، اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی۔ ہم تھک جاتے ہیں، ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی بھی وعدہ ارادہ نیت کی ہے، کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ استقامت حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب، کچھ شان فاروقی کا بھی تذکرہ ہو جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں شان فاروقی کیسے نظر آتی تھی؟ دیکھیں، شان فاروقی ہے، شان عثمانی ہے، شان علوی ہے، سب کا اکٹھا ذکر کرتے ہیں۔ جی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا نمایاں وصف ہے، جی، وہ آپ کی شجاعت ہے۔ جی، ٹھیک، اب آپ کی شجاعت کا اظہار جو ہے وہ آپ کے وقت ہجرت بڑا واضح طور پہ ہوا کہ آپ ہجرت کے موقع پر آپ نے وہاں خانہ کعبہ جا کر کافروں کے درمیان اعلان کیا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں اور تم لوگ مہاجروں کو تنگ کرتے جانے والوں کو، صحیح، تو اب تم میں جو ہے وہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا، بچوں کو یتیم کرنا، میرے مقابلے پر آ جائے۔ تو آپ کے مقابلے پر کوئی آ نہیں سکا،
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اتنے سارے افراد کے سامنے ڈٹ جانا، یہ آپ کی شجاعت کی ایک بڑی واضح دلیل۔ ٹھیک ہے، اب اسی میں آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا کوئی شخص کسی بھی صورت انکار کر ہی نہیں سکتا کہ آپ کے سامنے افراد کتنے ہیں، لشکر کتنا بڑا ہے۔ صحیح، تقریباً کو 30,000 کے آس پاس کا لشکر ہے، صحیح، جو اسلحے سے مزین ہے، مسلح ہے، اور وہ جان کے در پہ ہے، اور ان کے تازہ سامنے دم ہے۔ آپ کتنے ہیں؟ ٹوٹل 72۔ صحیح، 72 نفوس قدسیہ ہیں، اور ان کے اندر جو لڑنے کے قابل ہے ان کی تعداد تو اور کم ہے، اور کم ہو۔ کیونکہ ان کے اندر تو عورتیں بھی تھیں، ان کے اندر تو بچے بھی تھے۔ اب بچے نکالے، عورتیں نکالے، تو پیچھے تو بہت تھوڑے افراد، 2 درجن افراد بچیں گے۔ اتنے کم افراد کے باوجود 30,000 یا 22,000 کے لشکر کے سامنے ڈٹے رہنا، اگر یہ شجاعت نہیں ہے تو پھر شجاعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ، اچھا، پھر اس میں بھی یہ کہ آپ سے پہلے تو سارے شہید ہوتے گئے۔ پہلے تو چلو 72 تھے، لیکن 72 میں جو لڑنے کے قابل تھے وہ تو ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ اب پیچھے جو لڑنے کے قابل اگر ہیں تو ایک حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بیمار تھے، اور یعنی آپ کے ایک شہزادے جو ہے وہ بیمار تھے، علی تو اوسط۔ آپ تنہا جو ہے وہ آپ تنہا لڑنے والے تھے۔ اب تنہا لڑنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس لشکر کے سامنے ڈٹے ہوئے، صحیح، تو یہ شجاعت کا کیسا مرتبہ ہے؟ انتہا یعنی ہے۔ اتنوں کے سامنے تو آدمی ویسے ہی شاید جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے جی۔ کہ میں اتنوں سے کیسے لڑ سکتا ہوں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت تھی کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے بھی کھڑے رہے اور مقابلہ بھی کیا، اور آخری دم تک مقابلہ کیا، زخموں کے باوجود بھی اور زمین پر تشریف لے آنے کے باوجود بھی مقابلہ یوں کرتے رہے کہ آخر کے اندر جا کر بھی پیٹھ نہیں پھیری، سر اب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ دیا، اللہ، سجدے میں سر رکھا، اور پھر آپ نے شہادت پائی۔ تو یہ آپ کی شجاعت۔ صحیح۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت۔ سبحان اب اللہ، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد اوصاف ہیں آپ کی، یعنی شان سخاوت، اب ان سے قطع نظر ہم صرف شہادت کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں۔ جی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بڑی مظلومانہ ہوئی، جی، یعنی آپ کا کھانا پانی 40 دن بند رکھا گیا، اللہ، 40 دن تک بند رکھا گیا، اور اس وقت کہ جب آپ امیر المومنین ہیں اور خلیفۃ المسلمین ہیں، اس وقت آپ کا یہ کھانا پانی بند رکھا گیا، مدینے میں موجود اور ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر اور سرکار کے پڑوس کے اندر یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ کی شہادت ہوئی، تو آپ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ صحیح، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ پر حملہ کیا گیا، اور آپ کے خون کے قطرے جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کے اوپر گرے، اور اس حال میں آپ کو شہید کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشابہت ہے، جی، اب آپ اس کو دیکھیں۔ آپ کا بھی کھانا پانی بند کیا گیا، صحیح، لیکن اس میں یہ اضافہ ہوا کہ آپ کا تنہا کھانا پانی بند نہیں ہوا، پورے خاندان کا کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سبحان اللہ، سبحان اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور آپ کا سر اقدس نیزے پر بلند کیا گیا۔ نیزے پر بلند ہونے کی حالت میں وہ سر اقدس قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ، کیا بات، وہاں بھی قرآن کی تلاوت ہے شہادت کے ساتھ، اور صحیح، یہاں بھی قرآن کی تلاوت ہے شہادت کے ساتھ۔ تو یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو چونکہ آپ جو ہے وہ اولاد پاک ہے، تو وہاں تو مشابہتیں بہت ساری ہوں گی، لیکن ایک عرض کرتا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی وہ ہوئی تھی حالت نماز میں، یعنی آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جی، اور وہ خبیث نے حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران نماز شہید ہوئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت سجدہ میں شہید ہوئے۔ آپ سجدے میں تھے جب شمر نے آپ کا سر اقدس آپ کے تن سے جدا کیا، تو وہاں شہادت نماز میں ہے اور یہاں شہادت سجدے کے اندر ہے۔ تو یہ جو آپ کا وصف مبارک ہے، یہ ملتا ہے سیدنا علی رضی اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ہر طرح کے اوصاف کے جامع کمالات ہیں۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے، کیا دین کے لیے قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرمائے، عبادت کا ہو،
قربانی کا ہو، راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے کا ہو، اور جو بھی اسلام کو جب جس کام کی ضرورت پڑی ہمارے اسلاف نے اس کو بخوبی سر انجام دیا، اور آج دین اسلام ہم تک الحمدللہ پہنچا ہے اور ہم اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک اور سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم جیسے ہم نے سلسلے کا نام رکھا یا ویسے تذکرے کے دوران بھی ہم یوں استعمال کرتے ہیں لفظ صحابہ و اہل بیت، یعنی صحابہ اور اہل بیت، الگ الگ ان کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو کیا اہل بیت جو ہیں وہ صحابہ میں شمار نہیں ہوتے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر جو اہل بیت ہیں ان کے وہ فضائل جو کہ صحابہ کے باب کے اندر بیان کیے جاتے ہیں وہ ان کے لیے فضائل نہیں سمجھے جائیں گے؟ اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے، صحابہ اہل بیت جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے کہ اس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صحابہ کی کوئی صحابی اہل بیت میں نہیں ہے اور کوئی اہل بیت صحابی نہیں ہے۔ جی، اصل یہ ہے کہ یوں کہہ لیں کہ علمی اعتبار سے تو اسے کہا جاتا ہے کہ عموم خصوص میں وجہین کی نسبت ہے، ٹھیک ہے، کہ کچھ صحابی اہل بیت بھی ہیں جیسے حضرت علی، اور کچھ اہل بیت صحابی بھی ہیں جیسے حضرت علی، لیکن بہت سارے صحابی اہل بیت نہیں ہیں اور بہت سارے اہل بیت صحابی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یوں جو ہے یہ ایک علمی اعتبار سے تو عام خاص میں وجہین کی نسبت ہے۔ اس سے جدا گانا یہ ہے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے، بعض اوقات ایک ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے کچھ نمایاں افراد کو جدا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر سورۃ القدر کے اندر ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، صحیح، کہ لیلۃ القدر کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین نازل ہوتے ہیں، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام بھی تو فرشتے ہیں، صحیح، تو صحیح، فرشتوں کا علیحدہ ذکر کیا، جبرائیل امین علیہ السلام کا علیحدہ ذکر کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام فرشتے نہیں، صحیح، وہ ہے ذکر الخاص بعد العام، یعنی عام ملائکہ کا ذکر کر کے پھر خاص فرشتے کا ذکر کر دیا گیا۔ تو آپ ملائکہ میں داخل ہیں لیکن آپ کی اپنی خصوصیات کی وجہ سے آپ کو جدا ذکر کر دیا گیا۔ اب اہل بیت کے اندر جب ہم نام لیتے ہیں جیسے حضرت فاطمہ ہیں، حضرت علی ہیں، امام حسن حسین ہیں، اب یہ چاروں ہستیاں صحابہ ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ بھی صحابی ہیں، کیونکہ صحابی کی تعریف تو یہ ہے کہ جس نے سرکار کو حالت ایمان میں دیکھا، اور انہوں نے تو ساری زندگی حالت ایمان میں دیکھا، یعنی یہ تو پیدائشی مسلمان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کبھی زندگی کے اندر کسی بت کے سامنے آپ نے اپنا سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے آپ نے اپنا سر نہیں جھکایا، اور پرورش ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حاصل کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو پیدائش ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں، اور امام حسن حسین تو پیدا ہی مدینہ منورہ کے اندر ہوئے، تو ہیں صحابی، اور صحابہ کرام کے جتنے فضائل ہیں وہ سب آپ کو حاصل ہیں۔ وہ جو فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحیح، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وہ جو فرمایا کہ میرے صحابی کا ایک مٹھی برابر جو صدقہ کرنا غیر صحابی کے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بہتر ہے، واہ واہ، تو وہ فضائل صدیق اکبر کو بھی حاصل ہیں، وہ عمر فاروق کو بھی حاصل ہیں، وہ عثمان غنی کو بھی حاصل ہیں، وہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی حاصل ہیں، وہ ہر صحابی کو حاصل ہیں جو صحابہ کے فضائل ہیں۔ تو لہذا امام حسین رضی اللہ سارے اہل بیت تو صحابی نہیں، کیونکہ اب جو آپ کی آگے اولاد ہے وہ آگے اولاد جو ہے وہ تابعی ہوگی، تبع تابعی ہوگی، وہ اس کے بعد چلتی آئے گی، لیکن وہ صحابہ نہیں ہوں گے۔ تو یوں اس اعتبار سے صحابہ اہل بیت میں کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن بطور خاص سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صحابی ہیں، صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہے۔ کتب تذکرہ صحابہ جو ہیں، جو صحابہ کرام کے تذکرے کی جو کتابیں ہیں، ان کے اندر آپ کے نام مبارک اور آپ کا تذکرے موجود ہے، اور صحابہ کرام کے جتنے فضائل ہیں وہ سارے فضائل آپ دونوں بزرگوں کو بھی حاصل ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مرتبہ شہادت عطا فرمایا، تو اس حوالے سے آپ کی روح مبارک جنت اعلیٰ میں ہوگی؟ یہ تو دیکھیں، جنت اعلیٰ میں تو بہت سارے لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، اور کسی فرد معین کے بارے میں تو ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں پر ہے، صحیح، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ ہے اس کو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ محض ایک جنتی نہیں ہیں، آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جنتی نوجوانوں میں لاکھوں وہ ہیں جو جنت اعلیٰ میں ہیں۔ صحیح، جنتی نوجوانوں کے اندر لاکھوں جو ہے وہ جنت اعلیٰ کے اندر ہیں، تو جب غلام جو ہیں وہ جنت اعلیٰ میں ہیں تو جو ان کے سردار ہیں امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما،
تو وہ پھر کہاں ہوں گے؟ تو لہذا وہ تو اعلیٰ علیین کے اندر ہے، جنت اعلیٰ میں ہے، رب کے قرب خاص میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمایا ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک دو سوال باقی رہ گئے لیکن سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ اس واقعے سے متعلق اور بالخصوص امام حسن، امام حسین اور جو دیگر اہل بیت کرام ہیں ان کے حوالے سے کچھ وہ سوالات کے جو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات مفتی صاحب سے حاصل کریں. الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اللہ تعالی ہمیں علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آخر میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ اگر دل میں صحابہ و اہل بیت کی محبت کو مزید بڑھانا ہو، وہ کون سا مسلمان ہوگا کہ جس کے دل میں صحابہ و اہل بیت کی محبت نہ ہو؟ لیکن گرد پڑ جاتی ہے. ہم جب کسی اچھے مول سے وابستہ نہیں ہوتے، کسی اور دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ محبت کا اظہار ویسا نہیں ہو پاتا جیسا کہ ہونا چاہیے. تو محبت جو ہے وہ اطاعت کراتی ہے. ایک بڑا وصف ہوتا ہے محبت کرنے والے کا کہ وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. تو صحابہ و اہل بیت کا تذکرہ ہم نے کیا. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان کی مزید محبت کو بڑھائے. لیکن محبت کی علامت اطاعت، ان کے نقش قدم پر چلنا، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، سربلندی کے لیے انہوں نے کوششیں کی. میں اور آپ غور کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری کوششیں کس مقصد کے لیے ہیں، ہمارا شب و روز کن کاموں میں گزرتا ہے. یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس کے تحت یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں. آ جائیے، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا اور عمل کا جذبہ بھی ملے گا. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ رہے گا اور ہمارے سلسلے کے فوراً بعد نگران شورا کا سلسلہ ہوتا ہے، تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، پھر آج سب کا بیان ہوتا ہے. تو اس میں بھی ضرور شرکت کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے نیت کیجیے اللہ کی رضا کے لیے. ہم کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، کعبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھے جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بات، کیا بات، رضا سے چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا شہید کربلا فریاد ہے، 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 یا شہید کربلا فریاد ہے. نور چشم فاتح
چشم فاطمہ فریاد ہے، اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ ہے، اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ ہے، شبیہ مصطفیٰ فریاد ہے، شبیہ مصطفیٰ فریاد ہے، ہاں فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، میری حاجت میں طیبہ میں ہے، میری حاجت میں طیبہ میں مروں، ہے میری حاجت میں طیبہ میں مروں، ہے میری حاجت میں طیبہ میں مروں، ہے میری حاجت میں طیبہ میں مروں، اے میرے حاجت روا فریاد ہے، اے میرے حاجت روا فریاد ہے، راستے ہی میں بھٹک کر رہ گیا، رہ بری کر رہنما فریاد ہے، دے دیا سارے طبیبوں نے جواب، بحر سہارا دے شفا فریاد ہے، میں نکما ہوں نکمے کو نبھا، میں نکما ہوں نکمے کو نبھا، کون ہے تیرے سوا فریاد ہے، 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 آفتوں پر آفتیں ہیں المدد، سیدو سردار ماں فریاد ہے، حال ہے بے حال شاہ کربلا، حال ہے بے حال شاہ کربلا، آپ کے عطار کا فریاد ہے، آپ کے عطار کا فریاد ہے، ہاں فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد
شہید کربلا فریاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور بھی ضرور فرما لیا کیجئے۔ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار وغیرہ یہ ناجائز ہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت کر لی تو یہ امور ضمناً جائز ہو جائیں گے۔ نبی پاک صاحب لولاق نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں بھی داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، جن سے ہو سکے یہ بھی نیت کرے کہ جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں۔ یہ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے اگر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ثواب ملے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، حسب موقع ذکر حسین بھی کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک عرصے تک قید میں رہے۔ حجیر بن ابی احاب تمیمی کی ایک باندی تھی جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، وہ کہتی ہیں کہ حضرت سیدنا خبیب
رضی اللہ تعالی عنہ ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک روز انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر کے برابر وہ ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے تھے، اور مکے میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھے، مگر ان کے پاس انگور کا خوشہ آدمی کے سر کے برابر موجود تھا۔ حضرت یہ ان کی شان بیان کی گئی۔ حضرت سید خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکانے کے وقت جب آخری خواہش آپ کی پوچھی گئی کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، کہ کوئی آخری تمنا ہو تو بتاؤ، فرمایا مجھے اتنی مہلت دے دو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ فرماتے دنیا سے جانے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات قریب ہے، چنانچہ مہلت دی گئی۔ بڑے اطمینان کے ساتھ انہوں نے 2 رکعتیں ادا کی، اور فرمایا اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ موت کے ڈر سے دیر کر رہا ہے تو مزید 2 رکعت پڑھتا۔ جب مشرکین مکہ نے حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو تختہ دار پر کھڑا کیا، آپ نے کہا اے اللہ عز و جل، ہم نے اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر عمل کیا، آپ نے جو ہمیں تیرا دین پہنچایا ہم نے اس پر عمل کیا، یہاں کوئی بھی نہیں جو میرا پیغام ان تک پہنچا دے، میرے مولا تو قادر و قیوم ہے، میرا سلام ان تک پہنچا دے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، آثار وحی ظاہر ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا سلام مجھے پہنچایا۔ آپ نے بشارت دی کہ جو شخص حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو تختہ دار سے نیچے اتارے گا اس کا مقام جنت ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے اپنی جان قربان کریں، نماز میں ان کی جان نکل رہی ہو، نماز میں ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہو، اور جب تختہ دار پر انہیں رکھا جائے اس وقت بھی انہیں نہ گھر یاد آیا، نہ بچے یاد آئے، نہ کاروبار یاد آیا، یاد آیا تو آمنہ کا لال یاد آیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پہنچانا یاد آیا کہ کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میرا سلام پہنچا دے۔ اور کتنی خوش قسمتی ہے ان کی، کتنا بڑا مقام ہے کہ اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں مولا تو میرا سلام پہنچا کہ تو قادر و قیوم ہے۔ ان کا عرض کرنا ہے وہ آقا پر وحی کا اترنا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے اصحاب کا ہے
کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور اگر ہم ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں ان کی سیرت میں عشق رسول، عشق الہی، علم و عمل کے کئی معاملات ہیں، وہیں ان کی طبیعتوں میں اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ بھی ہے۔ گویا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں رب کائنات کے نام پر، دین کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ، جیسے کہ ان کے قلب کے روئے روئے میں، ان کے بدن کے روئے روئے میں گویا کہ داخل فرما دیا۔ یہ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ کسی وقت بھی اللہ کی راہ میں ہماری جان قربان ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا سعادت کی بات ہے۔ اور واقعی بڑی سعادت ہے، اللہ کی راہ میں جو جان دے دے اس کے لیے بڑی سعادت ہے، یقین مانیے بڑی سعادت۔ ہم تو بڑی عجیب و غریب سی زندگی گزار رہے ہیں، لہذا جو واقعات آج بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں، انشاءاللہ کل بھی مزید واقعات بیان ہوں گے، پرسوں بھی مزید واقعات بیان ہوں گے، کیونکہ یہ ایام ہیں ہمارے اس طرح کے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم ایسے واقعات سنیں تاریخ اسلام کے کہ جن کو سن کر ہماری زندگیوں میں مد انقلاب آئے۔ میری نیت ہے کہ آج انشاءاللہ ہم بیان کے آخر میں امام علی مقام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء کی بارگاہوں میں کچھ تحفے پیش کریں گے۔ یہ نیت ہے، اگر وقت بچا، توجہ رہی تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی نیت کر کر حاضر ہوا ہوں۔ تو ان موضوعات پر جو بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری نظر میں ان کا مقام و مرتبہ بلند، مزید بلند ہو، یقیناً یہ ایک اچھی سعادت، ایک بہت پیاری سعادت کی بات ہے۔ در حقیقت ہم جو یہاں حاضر ہیں، اگر ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے تو اس کا کوئی حل نکالیں، اگر ہم بے نمازی ہیں تو اس کا کوئی حل نکالیں، ہماری داڑھی پوری نہیں ہے تو اس کا کوئی حل نکالیں، اگر ہم گانے باجو فلمیں ڈراموں میں ملوث ہیں، اس گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اس کا کوئی حل نکالیں۔ ہماری زندگی کے کتنے محرم آئے اور چلے گئے، ہم اہل بیت کی محبت میں کتنی مرتبہ آنسو بہا چکے، مگر میری حالت وہی رہی۔ کیا یہ محرم الحرام کے مقدس ایام 1436 سینہ ہجری کے، کیا یہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے؟ کہ اسی طرح کے 8، 9، 10 محرم کو ہم جمع ہوتے رہیں گے، سنیں گے اور کچھ نعرے لگائیں گے، کچھ سبحان اللہ کی صدائیں ہوں گی، اور جب جائیں گے تو جو ہماری کیفیت ہے وہی کہ وہی رہے گی؟ کیا بعد میں جانے کے بعد، مسجد سے نکلنے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں دیکھ کر کہے گا یار واقعی اس پر امام حسین کا فیض جاری ہو گیا ہے، اس کے چہرے پر جاری ہو گیا، اس کے سر پر جاری ہو گیا، اس کے وجود پر جاری ہو گیا، اس کے روئے روئے پر جاری ہو گیا؟ یہ مذاق مسخریوں سے اس کو فرصت نہیں ملتی تھی، اب مدینے کی یاد میں رونے والا بن گیا۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، روزانہ ایک ہلکا سا بال بھی نہیں رہنے دیتا تھا، آج اس کے چہرے پر پوری ایک مٹھی داڑھی آ گئی۔ فیشن سے اس کو فرصت نہیں تھی، آج سر پر امامے کا تاج سجا لیا اس نے۔ واقعی اس پر کربلا والوں کا فیض جاری ہو گیا۔ یہ حرام روزی سے جان نہیں چھٹتی تھی، آج حرام کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے۔ واقعی اس پر کربلا والوں کا فیض جاری ہو گیا، اس پر صحابہ اور اہل بیت کا فیض نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ محرم کے یہ ایام ہمارے لیے یہ فیضان کی نوید لے کر نہیں آ سکتے؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ ہم کب تک دنیا کی محبت میں، دنیا کی چاہت میں ہی اپنا وقت گزاریں گے؟ وہ آخرت کی تیاری، وہ جنت کا راستہ جو ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا،
اس راستے پر چلنے کے لیے جس جذبے کی، جس ہمت کی، جس حوصلے کی ضرورت ہے، وہ حوصلہ، وہ جذبہ، وہ ہمت کہاں سے آئے ہمیں کہ یہ تختہ دار پر لٹکائے جا رہے ہیں؟ پتہ ہے کہ اگلے لمحے مجھے موت دی جائے گی، اگلے لمحے مجھے تختے پر لٹکا دیا جائے گا، میری جان چلی جائے گی، اور پوچھا جا رہا ہے تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اے بے نمازیوں، حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ تختہ دار پر لٹکنے سے پہلے جس آخری تمنا کا اظہار کر رہے وہ یہ ہے کہ رب سے ملاقات کا وقت ہے، 2 رکعت پڑھ لینے دو، 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ اے فجر میں نہ اٹھنے والوں، دکان پر بیٹھے ہو، نمازیں جا رہی ہیں، ذرا کان کھول کر سنو کہ ان کے انتقال کا، شہادت کا آخری وقت ہے۔ جانتے ہیں کبھی کفار مجھے تختہ دار پر لٹکا دیں گے، لیکن تمنا ہے تو کیا کہ رب کے حضور 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ نماز کی اہمیت، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم سمجھو گے کہ میں ڈر گیا ہوں۔ ہمت دیکھیے، بہادری دیکھیے، بردباری دیکھیے، اس وقت بھی عقل کی سلامتی دیکھیے کہ اتنا سب کچھ سوچ رہے ہیں، اتنا سب کچھ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے بارے میں کچھ ایسا نہ سوچ لے کہ جس سے ان کو ایسا لگے کہ میں ڈر گیا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ تم میرے بارے میں ایسا ایسا سوچو گے تو میں اپنی نماز لمبی کر دیتا اور 2 رکعت پڑھ لیتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں کیا ہوا کہ ہم نماز قضا کریں۔ ہم سنتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر مبارک شمر نے آپ کے جسم مبارک سے جدا کیا، اس وقت بھی آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ امام حسین کے والد شہنشاہ ولایت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی نماز کا معاملہ تھا، اور میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جس وقت آپ پر حملہ ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جس وقت آپ پر حملہ ہوا۔ تو یہ جو واقعات ہم سنتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے ان بزرگوں کی محبت بڑھتی ہے۔ عمل کہاں ہے؟ عمل، تبدیلی کہاں ہے؟ چینجز کہاں ہے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج نماز قضا کرنے کی آخری گھڑی ہو اور آج کے بعد یہ عزم ہو، پکا عزم ہو کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا ہوئے گی نہیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اب بھی فجر قضا ہوں گی، کہ اب بھی دیگر نمازیں قضا ہوں گی، جماعتیں چھوٹیں گی؟ وہ کربلا کے میدان میں جماعت سے نمازیں پڑھیں اور ہم گھر میں بیٹھ کر نمازیں نہ پڑھیں جماعت کے ساتھ، ہم اپنے محلے میں، اپنے شہر میں رہیں، جماعتیں چلی جائیں اور وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں، سجدوں کی لذتیں لے رہے ہیں۔ تو یہ ہے تقابل، ہمارے بزرگوں کا کردار اور اس وقت ہمارا کردار، ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں، ان کی بیداری اور ہماری غفلتیں اور ہمارا سوتے رہنا۔ لہذا یہ ایام ہمیں جب نصیب ہوتے ہیں تو ہمیں یہ واقعہ جو سننے کو ملتے ہیں اس سے ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ محبت، پیار، عشق، مدینہ مدینہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر عمل کہاں ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کم محبت نہیں کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ ایک صحابی نے تو یہاں تک عرض کر دیا، آقا جنت میں مجھے آپ کا پڑوس چاہیے۔ جب سرکار فرماتے سل یا ربی، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتے آقا جس طرح یہاں اپنا قرب عطا فرمایا، جنت میں بھی اپنا قرب عطا کر دیجئے۔ وہ تو عطا کر دیا، مگر فرمایا کہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کر۔ عبادت سے غفلت کہیں بھی نہیں ہے۔
چاہے کیسی ہی نسبت ہو، کیسی ہی ہمارے ساتھ ترکیب ہو، عبادت سے غفلت نہیں. نماز ہے کون چھوڑے گا یار؟ نماز بھی کوئی چھوڑنے کی شے ہے کیا؟ چھوڑنا ہے تو شراب چھوڑو، چھوڑنا ہے تو جوا چھوڑو، چھوڑنا ہے تو جھوٹ بولنا چھوڑو. چھوڑے تو بندہ، چھوڑنا ہے تو کیا؟ بندہ جھوٹ چھوڑے، غیبت چھوڑے، بد نگاہی چھوڑے، فلمیں ڈرامے دیکھنا چھوڑے، گانے بازے سننا چھوڑے، بد گمانی چھوڑے، بد نگاہی چھوڑے. یہ ہے شے جس کو چھوڑا جائے. ارے نماز بھی کو چھوڑنے کی شے ہے کہ نماز چھوڑی جائے گی کیا؟ نہیں، نماز تو پکڑنے کی شے ہے، نماز تو پکڑی جائے گی. نماز کو پکڑ کے رکھے کہ یہ جنت کی چابی ہے، جنت میں لے کے جائے گی عادت نماز کی. جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی عادت نماز کی. جنت میں لے کے جائے گی عادت نماز کی. انشاءاللہ جنت میں نماز کی عادت جنت میں لے جائے گی. اور نماز پڑھنی کیسے؟ جیسے سرکار نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر نماز پڑھنی ہے، چاہت میں نماز پڑھنی ہے. اللہ کی محبت میں، رسول کی چاہت میں، صحابہ کرام کی محبت دل میں ہو، اولیاء کاملین اہل بیت کی محبت دل میں ہو. تو بس اب نیت کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پکی نیت کرے، ہاتھ اٹھا کر نیت کرے. یعنی نماز کا قضا ہونا کیا مطلب ہے یار؟ روح نکل جائے بدن سے بندے کی کہ نماز چلی گئی میری، یار نماز چلی گئی. آپ کی فجر چلی گئی، آپ کے ماتھے پہ بل تک نہیں آتا، آپ آدھا گھنٹہ آفس کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں، گھر میں طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، روڈ پہ مارا ماری کر دیتے ہیں، نہ جان کی پرواہ ہوتی ہے نہ حادثے کی پرواہ ہوتی ہے. لیٹ ہو جاؤں گا، لیٹ ہو جاؤں گا. کبھی یہ لیٹ ہونے کی فکر مسجد میں جماعت کے لیے ہوئی، تکبیر اولیٰ چلی جائے گی. آپ کے 10 روپے کٹنے کی، 100 روپے کٹنے کی فکر ہے، لیکن تکبیر اولیٰ فوت ہونے کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی. بلا عذر شرعی، بلا اجازت شرعی آپ کی تکبیر اولیٰ جاتی رہی، حتیٰ کہ مسجد میں رہ کر بھی تکبیر اولیٰ چلی جاتی ہے. آپ تو اس وقت مسجد میں ہے نا، اس وقت آپ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ مسجد میں ہے نا. کیا مسجد میں رہ کر بھی کسی کی تکبیر اولیٰ جا سکتی ہے؟ حیرت کی بات ہوگی نا. میں کہہ رہا ہوں آپ کو جھٹکا لگے گا. ہاں یار میں واقعی مسجد میں ہوں، مسجد میں رہ کر بھی امام سلام پھیرے اور میں کھڑا ہو جاؤں پیچھے سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد میں اور تکبیر اولیٰ چلی گئی. باہر والا آیا، پہلی صف میں جگہ پا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ کر چلا گیا. آپ مسجد کے اندر خواب غفلت میں سوتے رہے، ہلتے ہلتے وضو خانے پہ گئے، ہلتے ہلتے اوپر آئے، امام صاحب کی آخری رکعت مل گئی، آپ بولے میرے کو جماعت مل گئی. دیوانے ہو گئے ہو. پوری جماعت ملتی تب جب آپ کو تکبیر اولیٰ ملتی. آپ کی تکبیر اولیٰ چلی گئی، آپ کو احساس نہ ہوا؟ آپ کی جماعت چلی گئی، آپ کو احساس نہ ہوا؟ امام حسین کی محبت نماز میں ہے، امام حسین کی محبت قرآن کی تلاوت میں ہے. تلاوت ہو تو ایسی ہو، ریاضت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. اب مسجد میں ہیں، آپ کو قرآن کی تلاوت کی توفیق کتنی ملی؟ اب تو مسجد میں ہیں، آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق کتنی ملی؟ چلو آج تو چھٹی ہے. اے مدی چینل کے ناظرین بتاؤ، کیا 15-20 منٹ پہلے مسجد میں چلے گئے تھے؟ زور سے پہلے یہ عصر میں کیا پہلے جانے کی نیت ہے کہ چلیں یار یہ تو کربلا والوں کی یادوں کے دن ہیں، صحابہ کرام کی خاص طور پر یادوں کے دن ہیں، ان دنوں میں جاؤں اور مسجد میں جا کر ایک بار سورہ یاسین پڑھ لوں اور ان کو ایصال ثواب کر دوں؟ میں نے کہا نا آج نیت لے کر آیا ہوں، آج کچھ کر کے اٹھنا ہے. آپ کا آنا، آپ کا سفر کرنا، آپ کا فیضان مدینہ میں آنا، ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائیوں کا میں گمان کرتا ہوں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا، 100 کروڑ مرحبا. آپ کا مدنی چینل پر بیٹھنا، یہ بیان سننا، 100 کروڑ مرحبا. اللہ قبول فرمائے.
اگر یہ بس نہیں ہے، ارے وہاں تو امام حسین نے جان دی ہے، علی اکبر نے جان دی ہے، علی اصغر کی جان گئی ہے، امام قاسم کی جان گئی ہے، حضرت عباس علمدار کی جان گئی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہم نے کیا دیا؟ پنکھوں کے اندر میں، چھتوں کے سائے میں بیٹھ کر بیان ہی تو سنا نا، میں یہاں بیٹھ کر شیشے میں بیٹھ کر بیان ہی تو کر رہا ہوں، ہم نے کیا کیا ہے؟ اگر واقعی کچھ ان کربلا والوں کو دینا ہے، ان کی بارگاہوں میں تحفے دینے ہیں، تو وہ کام کیجئے جس کام کی سر بلندی کے لیے ان کے سر نیزوں پر بلند ہو گئے، وہ کام کریں ہم۔ اور وہ کام ہے تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے دین متین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ ہے کام۔ نیت کریں، جذبہ، یہ حوصلہ پیدا کریں کہ آج 8 محرم الحرام، تاریخ یاد کر لیجئے، تاریخ لکھ لیجئے اپنے پاس، ڈیٹ لکھ لیں، آج محرم الحرام، باب المدینہ کراچی پاکستان میں تقریباً 3:45 بجنے کا وقت ہے۔ عیسوی سن کے حساب سے آج 2 نومبر 2014 کا یہ سال گزر رہا ہے۔ میں اس گھڑی نیت کرتا ہوں اور اپنی نیت اور اپنے اس عمل کا ثواب کربلا والوں کو ایصال کرتا ہوں، صحابہ کرام کو ایصال کرتا ہوں، اور آج یہ تاریخ لکھ کر، یہ تاریخ یاد کر کر نیت کرتا ہوں کہ میری کوئی نماز آج کے بعد قضا نہیں ہوگی، اور آج کی تاریخ سے لکھتا ہوں کہ آج تک میری جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان سب کو ادا کروں گا، میں ان سب کو ادا کروں گا۔ اللہ ان کربلا والوں کی، امام حسین کی نمازوں کا صدقہ مجھے میری نیت پر استقامت عطا فرمائے، یہ نیت کرے۔ آج 8 محرم الحرام، لکھ لو، اپنے لوحے دل پر لکھ لیجئے، اگر کاغذ قلم نہیں لکھ سکتے لکھ لیجئے، اپنے ذہن پر نقش کر لیجئے، آج 8 محرم الحرام 1436 ہجری، ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھا ہوں، عصر کی نماز کا انتظار میں ہوں، آج میں نیت کرتا ہوں، اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہوں اور پکی نیت کرتا ہوں، آج کے بعد میری ٹی وی کی اسکرین کے اوپر کوئی بد نگاہی نہیں کروں گا۔ آپ کے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے۔ بدری چہرے کے ناظرین نیت کریں، تمہیں واسطہ دیتا ہوں ان پردہ نشین خواتین کا جو کربلا کے میدان میں خیموں میں رہیں لیکن اپنے پردے کی حفاظت کرتی رہی۔ جب یزیدی خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو امام حسین آگے آ کے روکتے ہیں کہ ارے بدبختو، اہل بیت کی طرف آنکھیں تو نہ اٹھاؤ، ان کی طرف قدم تو نہ بڑھاؤ۔ اس امام حسین کے ان اقدامات کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج 8 محرم الحرام، اے میرے اسلامی بھائیوں، نیت کرو کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں ہماری اسلامی بہنیں بے پردگی نہیں کریں گی۔ ارے ہمارے گھر کے ٹی وی کی اسکرین پر ہم حسینی ہیں، ہم حسنی ہیں، ہم خلفائے راشدین کے غلام ہیں، ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہم ان کی شہادتوں کے ذکر کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، خاتون جنت سے ہمیں محبت ہے، حسنین کریمین سے ہمیں محبت ہے۔ ہمارے بیٹے کا نام حسین ہو تو ہمیں مزہ آتا ہے، ہمارے بیٹے کا نام حسن ہو تو ہمیں مزہ آتا ہے، کسی کا نام علی سنے تو مزہ آتا ہے، اور کسی بیٹی کا نام فاطمہ رکھے تو مزہ آتا ہے۔ ہم تو ایسے اہل بیت کے محبت کرنے والے غلام ہیں۔ ابو بکر نام سنے تو صدیق اکبر کی یاد آ جاتی ہے، عمر نام سنے تو فاروق اعظم کی یاد آ جاتی ہے، عثمان نام سنے تو عثمان غنی کی یاد آ جاتی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہم تو ایسے عاشقان صحابہ ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گھروں کی اسکرین پر بے پردہ عورتیں ناچیں اور ہماری محبت اہل بیت کی ہم دعویٰ کرتے رہیں۔ بس ہمارے گھر کی عورتیں
بے پردہ بازاروں میں گھومتی پھرتی ہوں اور ہمیں شرم و حیا نہ آئے، ہماری غیرت نہ جاگے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں لیکن اپنی پردہ نشین خواتین کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تم کیسے غلام امام زین العابدین ہو کہ وہ بیماری حالت میں بھی تنہا ہے، زخموں سے چور چور ہے، صدمات سے چور چور ہے، ظالموں کی حکومت ہے، اس کے بعد بھی یزید پلیدیوں کی بری نگاہوں سے اپنے گھر کی خواتین کی حفاظت کر رہے ہیں، اور آپ بے پردہ اپنی بیوی کو اسکوٹر پہ بٹھا کر گھوم رہے ہو؟ آپ کو حیا نہیں آتی؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ اس کربلا کے میدان میں بھی اہل بیت کی خواتین، یہ عزت مآب خواتین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اپنے پردے کی حفاظت کرے، مگر اسلامی بہنوں تمہیں ان کا پردہ یاد نہیں آتا، یہ باتیں یاد نہیں رہتی۔ جو بات ہماری نفس پر آتی ہے، ہمارے عمل پر آتی ہے، ہمارے کردار پر آتی ہے، وہ یاد نہیں رہتی۔ جب امام حسین گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو سر پر امامہ شریف سجاتے ہیں، تمہیں وہ امامہ شریف کا ذکر یاد آتا ہے مگر سر پر امامہ سجانا یاد نہیں آتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی داڑھی یاد نہیں آتی، یہ یاد نہیں آتا ہمیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے رہے تو دشمنان اسلام جیسی صورت بنائیں، یہ یاد نہیں آتا۔ کیا یہ اہل بیت کی محبت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہمارے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی ہوتی، ہمارے سر پر نانا حسنین کی سنت پر عمل کرتا ہوا امامے کا تاج ہوتا، سر پر زلفیں ہوتی، نہ کہ انگریزوں جیسے لباس ہوتے، انگریزوں جیسے بال ہوتے، انگریزوں جیسا غیر مسلموں جیسا چہرہ ہوتا۔ جس دین کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنی جان دی، آج اس دین کو، اس اسلام کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہے مگر آپ کو اٹھنے کا موقع نہیں مل رہا، سوتے رہ گئے ہیں، سوتے ہیں۔ یہ سونے کا وقت نہیں، یہ جاگنے کا وقت ہے۔ تم پر دشمن قابض ہوتا جا رہا ہے۔ اے اہل بیت کے غلاموں، یہ عاشقان صحابہ اور اہل بیت بیٹھ کر بات کرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ یہ کیسے ہو رہا ہے دنیا میں؟ فلاں یوں ہو رہا ہے، فلاں یوں ہو رہا ہے۔ بیٹھ کے بات کرنا، کافی کے چسکے لینا اور چائے کی چسکیاں لے لینا اور تھوڑا پھل فروٹ کھا لینا اور پھر شربت پی لینا اور پھر تبصرے کر لینا دنیا بھر کے حالات پر، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نکل کر خار کاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکلو اپنے گھر کی چار دیواریوں سے باہر اور آؤ پہلے رب کے حضور مسجد میں آ کر سجدہ کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، اور اپنے گھر سے ان بے پردگیوں کو باہر کرو، ان بے حیائیوں کو باہر کرو۔ خود اپنی جان پر جو ظلم کر رہے ہیں، ہم ان سے بھی تو باز آئیں۔ ہماری ذات سے جو ہمارے ماں باپ پر ظلم ہو رہا ہے، اس سے بھی تو بچیں۔ ارے یزید پلی سے تو نفرت کرتے ہیں کہ یہ ظالم تھا، تو ظلم سے تو ویسے ہی نفرت ہونی چاہیے۔ تو ایک کاش یہ 8 اور 9 اور 10 محرم الحرام ہماری زندگیوں میں کوئی بہت بڑا مدنی انقلاب لانے والی تاریخیں بن جائیں، بس اٹھیں تو کچھ سمجھ آئے کہ یار میں کر کیا رہا ہوں، میں کہاں ہوں، میری آنکھیں کیا کر رہی ہیں، میرا وجود کیا کر رہا ہے، میری آمدنی حرام کی، میرا عمل حرام، میں صبح و شام حرام کام کروں؟ نہ، جنہوں نے اپنی جان اسلام کے نام پر قربان کی
آج ان کی محبت میرے دل میں ایسی رچی بسی ہوئی ہے کہ آج کے بعد میں ان حرام کاموں کی طرف جانا تو دور کی بات دیکھوں گا بھی نہیں. یہ دیں نذرانے، یہ دیں تحفے ان شہداء اسلام کو، گناہوں سے بچنے کے تحفے. اور بالکل آج 8 محرم الحرام کی تاریخی تاریخ ہو جائے. یاد رہے، کوئی پوچھے کہ آپ نے داڑھی کب سے رکھی؟ آپ بولو 8 محرم الحرام 1436 ہجری. بس میرے دل میں ایسی کربلا والوں کی محبت یاد آئی کہ میرے چہرے پر داڑھی ایسی آئی کہ وہ دن اور آج کا دن ہے، میری داڑھی کٹی نہیں ہے، ایک مٹھی پوری ہے، توبہ بھی کر لی میں نے. ایسا امامہ شریف کب سے سجایا؟ 8 محرم الحرام سے میرے سر پر امامے کا تاج ہے. ہے کوئی ایسا جس کے سر پر امامہ نہیں ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اور نیت کرے کہ بس آج 8 محرم الحرام چہرہ داڑھی والا اور سر امامے والا ہو جائے گا؟ نہیں ہے. وہ ہاتھ اٹھائے، وہ ہاتھ جذباتی نہیں، جھوٹا نہیں، سچا ہاتھ اٹھائے. کون؟ اٹھ جاؤ. یہ دیکھیں، یہ اٹھ گئے. یہ ہوئی بات. دین نبی یہ دیکھیے، پہ واری. دیکھو مدری چینل کے ناظرین، آپ بھی دیکھو. آپ گھر کے اندر اٹھ جاؤ. اگر آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اٹھ جائیے. بے پردگیاں کرنے والیاں گھر کے اندر اٹھ جائیں کہ آج کے بعد ہم کنیز فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آج سے بے پردگیاں نہیں کریں گی. ہم امام حسین کے غلام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ہم نماز قضا بھی نہیں کریں گے، نہ چہرے سے داڑھی منڈیں گے، بلکہ انشاءاللہ نانا حسنین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے چلیں گے. آپ کھڑے رہیے، آپ کو دنیا دیکھے، سچے کھڑے رہیے. جو سچا ہے وہی کھڑا رہے، جھوٹی نیت نہیں. امام حسین نے سچ بولا تھا. امام حسین نے سچ بولا تھا کہ یزید فاسق و فاجر ہے، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا. سچ بولا، حق بولے تھے. ہم اس سچے اور حق بولنے والے کے غلام ہیں. جب تک جیئیں گے سچ بولیں گے اور حق بولیں گے، اس کے سوا کچھ نہیں بولیں گے. یہ ماشاءاللہ دیکھیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کریں. تشریف رکھیے. ماشاءاللہ. صلی اللہ. کفار بد اتوار حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے حد حرم سے باہر لے کر آئے. تو ان کا تماشا دیکھنے کے لیے اور بھی بہت سارے لوگ جمع تھے، جن میں ابو سفیان بھی تھے، جو بعد میں اسلام لیا مگر اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. ابو سفیان نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں کہا، اے زید، میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کہ تم یہ پسند کرتے ہو اس وقت ہمارے پاس بجائے تمہارے محمد ہوں جن کو ہم قتل کر دیں، تم آرام سے اپنے گھر والوں میں بیٹھو. حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس مکان میں تشریف رکھتے ہوں ان کو ایک کانٹے کی تکلیف بھی ہو اور میں آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ رہوں. یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ تم آقا کو یہاں لاؤ اور یہاں لا کر انہیں معاذ اللہ قتل کرنے کی باتیں کر رہے اور میں گھر میں آرام سے ہوں اور آقا یہاں ہوں میری جگہ پر. یہ تو دور کی بات کی تم نے. میں تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے ہوں اور آقا اپنے گھر میں ہو اور وہاں بھی آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے. یہ سن کر ابو سفیان
نے کہا میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ دوسروں سے ایسی محبت رکھتا ہو جیسے محمد کے اصحاب محمد سے محبت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے غلام نستاس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. یہ ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذوق شہادت، شوق شہادت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت کا یہ انداز تھا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کالے رنگ کا بدصورت چہرے والا اور بدبو دار آدمی ہوں، میرے پاس مال و دولت بھی کچھ نہیں، اگر میں راہ خدا میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں. وہ شخص آگے بڑھ کر راہ خدا میں لڑنے میں مصروف ہو گیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے سرہانے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اللہ نے تیرے چہرے کو حسین کر دیا ہے، تیری بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے اور تمہیں مالدار بھی بنا دیا ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس کی بیویوں میں سے 2 حوروں کو دیکھا تو اس کی قمیض میں داخل ہونے کے لیے آپس میں لڑ رہی ہیں. یہ کیسے جذبے تھے، کیسا شوق تھا، جان دے دیتے تھے نا. ہم تو وقت بھی نہیں دیتے، یہ جان دے دیتے تھے اللہ کی راہ میں، شہید ہو جاتے تھے اللہ کی راہ میں. کمال ہے. یعنی نہ گھر یاد آتا، نہ بیوی یاد آتی، نہ بچے یاد آتے، نہ کاروبار یاد آتا، کچھ بھی تو نہیں یار. تو شہید ہو جاؤ، شہید یعنی ایک جذبہ شہادت کا جدا ہے. شہید ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ. وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شعر ہے نا نعت خان، ایک جان کروں تیرے نام پہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. آپ کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. کیا بات
بات ہے شہادت کی. انہیں شہادت کے ایسے فضائل پتا تھے کہ پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو پھر عشق رسول بھی تو ایسا تھا نا کہ غزوہ احد میں جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیلی، شہید نہیں ہوئے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کیا تھا، بھاگ گئے تھے، پھر پیچھے سے حملہ کیا. دشمن کا انداز یہ ہوتا ہے پیچھے سے وار کرتا ہے، پیچھے سے حملہ کیا تو ایک افراتفری پھیل گئی. اس میں شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے. اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے تو اوسان خطا ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، آگے پیچھے ہو گئے، بہت عجیب و غریب معاملہ ہو گیا. اس میں ایک صحابی آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ اے لوگوں، اگر واقعی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو ہم جی کر کیا کریں گے؟ اب ہم جی کر کیا کریں گے؟ پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ آگے بڑھو، مارو، مر جاؤ. یہ جذبہ تھا صحابہ کا کہ جب سرکار ہی نہ رہے تو اب ہم جی کر کیا کریں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ کیسا جذبہ تھا؟ ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جینے کا تصور نہیں ہے. عشق رسول ہے، یہ حقیقی معنیوں میں عشق رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ہمیں یہ بات اندر سے دل میں ہلچل مچاتی ہے کہ ہماری ایسی کیفیات کیوں نہیں بنتی کہ ایک جان کیا ہے، اگر ان کے پاس کتنی جانیں ہو تو قربان کر دیں. ایک صحابی کے بارے میں نے پڑھا کہ ایک جنگ کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن نے گھیرا کیا تو وہ آگے آ گئے، آگے آ کر کہنے لگے، آگے آ گئے کہ آقا پر نہیں، جو تیر آنا میرے سینے پر آئے. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت تجھ پر قربان. اور ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب دشمن آقا کی طرف بڑھے تو تیر چلاتے جاتے، تیر پھینکتے جاتے دشمن پر. میرے آقا تیر دیتے وہ دشمن میں پھینکتے کہ میرے ہوتے میرے آقا کے قریب کوئی کیسے آ جائے گا. میرے آقا تیر دیتے جاتے تو فرماتے ساتھ تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. یہ کیسے جذبے تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن پر جو کچھ لگ جاتی ہیں، وہ جو دشمن نے وار کیا تھا، اب ان کو آپ کے چہرے مبارک سے نکالنا تھا. کیسے نکالے؟ ایک صحابی نے صدیق اکبر سے عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو میں نکالوں. ایک نکالا تو ایک دانت ٹوٹ گیا، دوسرا نکالا تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا. دونوں دانت ٹوٹ گئے اور وہ چیز تو باہر نکال دی. صدیق اکبر فرمانے لگے کہ آج تم جتنے خوبصورت لگتے ہو نا، آج سے پہلے اتنے خوبصورت نہیں لگتے تھے. ان کے جذبات کیسے تھے، ان کے احساسات کیسے تھے؟ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. امیر سنت نے بھی ایک شعر لکھا ہے نا، وہ نبی رحمت میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، آقا میں نام
دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت. کاش ایسا عشق رسول نصیب ہو جائے کہ بس ایک ہی دھن ہو کہ آقا کے نام پر ہماری جان قربان ہوتی ہی تو کل نہیں، آج نہیں تو ابھی قربان ہو جائے. ایسا عشق نصیب ہو جائے، ایسی محبت نصیب ہو جائے. لگا دو سینے میں آگ ایسی آقا لگاؤ، سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی. لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی قرار پائے نہ دل کبھی بھی. بڑے محبت کی خوب شدت، بڑے محبت کی خوب شدت نبی رحمت شفیع امت. میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں. میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں. دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت. حسین ابن علی کا صدقہ، حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے غوث جلی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ. دو ایسا جذبہ عطا مدینے میں ہو شہادت، عطا مدینے میں ہو شہادت. آقا عطا مدینے میں ہو شہادت. سنو، حضرت سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے جو سچے دل سے اللہ سے شہادت کا سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے شہداء کی منزل میں پہنچا دے گا اگرچہ اس کا انتقال اپنے بستر پر ہوا ہو. حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے غوث جلی کا صدقہ. عطا مدینے میں ہو شہادت، عطا مدینے میں ہو شہادت نبی رحمت شفیع امت. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے. اے کاش میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کا یہ صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک.
اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موت بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ ہمیں تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور تیرے پیارے حبیب کے دیار میں ہمیں مدفن عطا فرما. مدینے میں موت دے دے. ہر ایک نبی ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں. مولا کہ کربلا والوں کا واسطہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں. مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. آمین. ایک کاش کہ ہمیں یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم اپنی جان, سچا جذبہ, پکا جذبہ نصیب ہو, ہم اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور نیت کریں جب بھی موقع آیا اللہ کی رحمت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اس کے لیے اپنی نفس کے ساتھ پہلے لڑائی کرنی پڑتی ہے. جہاد اکبر جسے کہتے ہیں, جہاد بن نفس, نفس کے ساتھ جہاد. لڑیں, اپنی خواہشات سے لڑیں. ذرا سوچو, ذرا سوچئے کہ جس سے دنیا کی عیش, آسائش اور آرام طلبی کی ایسی لت پڑ گئی کہ وہ رشوت نہیں چھوڑتا, سود نہیں چھوڑتا, بد نگاہی نہیں چھوڑتا, بڑے بڑے گناہ نہیں چھوڑتا, حرام کام نہیں چھوڑتا. وہ اللہ کے نام پر دنیا کیسے چھوڑے گا؟ ذرا سوچو یار. نہ خود کو دھوکہ دیں نہ کسی کو دھوکہ دیں. خود سے تو اپنی حقیقت کو تو پہچانے. حضرت سیدنا وہاب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک بار چند سنگ تراش حاضر ہوئے اور عرض کی, حضور جس قدر مشکلات کا ہمیں سامنا ہے, کیا پہلے کے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے ہیں؟ فرمایا اگر تم اپنی پریشانیوں اور سابقہ لوگوں کی, پچھلے لوگوں کی مصیبتوں کا موازنہ کرو تو تمہیں اپنی مصیبتیں ایسی محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں. یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح ہیں. پھر آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا جو لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا تھا اور انکار کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا. اس نے سارا نامی ایک خاتون کو اس کے 7 جوان بیٹوں سمیت اپنے دربار میں طلب کیا اور انہیں خنزیر کا گوشت کھانے کا حکم دیا. انہوں نے کہا, یعنی عزیمت پر عمل کرتے ہوئے, بعض جگہوں پر رخصت ہوتی ہے. امام حسین نے بھی عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان قربان کی ہے. عزیمت پر عمل کرتے ہوئے, یعنی جان جاتی ہے تو جائے لیکن یہ کام نہیں کریں گے. عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اس حرام گوشت کو کھانے سے انکار کر دیا. چنانچہ اس نے طرح طرح کی اذیتیں دے کر ان کو شہید کرنا شروع کر دیا. کسی کے بدن کا جوڑ کٹوا دیا, کسی کو کھولتے ہوئے تیل کے دیگ میں ڈلوا دیا. ایک نے ظالم بادشاہ کو ذلیل و کمزور کہہ دیا تو غصے میں سیخ پا ہو کر اس کے چہرے اور گردن سے زندہ کھال ادھیڑ کر اسے ترپا کر شہید کر دیا. ایسا ظلم کیا. آخر میں جب سب سے چھوٹا بھائی بچا تو ظالم بادشاہ نے اس نیک خاتون یعنی ان کی ماں سے کہا, اگر تو اپنی اور اپنی اس بیٹی کی خیریت چاہتی ہے نا تو تنہائی میں جا
اور جا کر تیرے بیٹے کو سمجھا کہ وہ یہ خنزیر کا گوشت کا ایک لقمہ کھا لے، میں تجھے بھی چھوڑ دوں گا اور تیرے بیٹے کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اور وہ خاتون اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اکیلے میں رہ گئی اور کہنے لگی، بیٹا تجھے اللہ کا واسطہ رب الانام کے حرام کردہ خنزیر کا گوشت ہرگز مت کھانا۔ سعادت مند بیٹا کہنے لگا، ماں میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر نہ ابھاریں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسی عظیم ماں عطا فرمائی ہے۔ بہرحال اس نے بھی حرام گوشت کھانے سے انکار کر دیا، ظالم بادشاہ نے اس کو بھی شہید کر دیا۔ بادشاہ نے اس خاتون سے کہا، اے بڑھیا اب تو اکیلی رہ گئی ہے، صرف ایک لقمہ ہی کھا لے، تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ بہادر بیٹوں کی بہادر ماں نے جواب دیا، ظالم تو نے میرے 7 جوان بچوں کو میری نگاہوں کے سامنے شہید کر دیا اور اب مجھے ورگلا رہا ہے؟ خدا کی قسم میں ہرگز اللہ رب العزت کی حرام کردہ شے نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس ظالم بادشاہ نے اس کی ماں کو بھی شہید کر دیا، پورا گھر شہید ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ شے کو انہوں نے ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ کیا، شہید ہو گئے، اس کے نام پر قربان ہو گئے۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اور ہم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے کہ ہم کس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بار بار میں اسی طرف لاؤں گا آپ کو، بار بار اسی طرف لاؤں گا، کیونکہ ہمارا ہدف ہی یہ ہے کہ شیطان کے خلاف جنگ ہماری جاری رہے گی۔ ہمیں گناہ سے بچنا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، ہمیں با حیا بننا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے ہم سب کو تقوی نصیب کرے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں پرہیزگاری نصیب فرمائے، ہمیں گناہ سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے صحابہ کرام دیگر مطلب پیچھے سے چلے آئے، حتیٰ کہ حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ میں نے پڑھا، اللہ اللہ۔ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی، پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر حلال ہے کہ اس کو اس کی بیوی واپس مل جائے۔ حضرت سیدنا یحییٰ اللہ کے جو نبی ہیں علیہ السلام سے فتویٰ لیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب وہ تم پر حرام ہو چکی ہے۔ اس کی بیوی کو یہ بات ناگوار گزری اور وہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی قتل کے در پہ ہو گئی، چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی۔ اور جب حضرت یحییٰ سیدنا یحییٰ علیہ السلام مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے، بحالت سجدہ ان کا سر ان کے جسم سے جدا کر دیا گیا، اللہ کے نبی کا سر، اور ایک تشت میں لا کر آپ کا سر مبارک منگوایا گیا۔ قربان جاؤں اللہ کے نبی کی شان پر علیہ السلام، کٹے ہوئے سر مبارک میں اس حالت میں سے یہ آواز آ رہی تھی، تو بغیر حلالہ کرائے بادشاہ کے لیے حلال نہیں۔ اس عورت پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ وہ زمین میں دھس گئی۔ آزمائش، امتحان، پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ یہاں تو تھوڑا بہت ہو جائے تو جھوٹ بول دیتا ہے آدمی، رشوت لے لیتا ہے آدمی، بددیانتی کر دیتا ہے آدمی، اچھی خاصی نیتیں کرتا ہے، تھوڑی سی لذتوں کے لیے نیتوں کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، اچھی اچھی نیتیں بھول جاتا ہے، وعدے قسمیں سب بھول جاتے ہیں۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ شہادتوں کا سفر دیکھیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے, کربلا تک آیا, آگے بھی آیا اور چلتا رہے گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے اور ان کے نام پر کٹ مرنے کا جذبہ ہمیں نصیب فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے. انشاءاللہ کل بھی واقعات ہوں گے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ کربلا کے بھی کچھ واقعات ذہن میں ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عرض کرنے کی نیت ہے. کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 2:30 بجے بیان ہوگا, کل بھی 2:30 بجے ہوگا, پرسوں بھی 2:30 بجے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کا سلسلہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ایمان کا ایسا اعلیٰ مقام عطا فرمائے کہ ہم حرام کام کی طرف نہ بڑھیں. بس یہ آج نیت کریں, 8 محرم الحرام کی آج آپ نے نیتیں کی ہیں کہ آج کے بعد اب ہم ان تمام گناہوں کی طرف نہیں بڑھیں گے. زور سے کہیے, اور زور سے کہیے, غیبت کے خلاف جنگ, سود کے خلاف جنگ, گانے بازوں کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, بدنگاہیوں کے خلاف جنگ, بدعنوانی کے خلاف جنگ, مسجد پر تحریک, صلو علی الحبیب. رات انشاءاللہ تعالی حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. 8:15 بجے انشاءاللہ تعالی بیان ہوتا ہے, 8:15 بجے کے آس پاس تلاوت و نعت شریف, کچھ واقعہ کربلا پر بیان ہوتا ہے. اس دوران میل سنت کی بھی آمد ہوتی ہے. 7:15 بجے عشاء کی جماعت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. اب تک جو باب المدینہ کے اسلامی بھائی گھروں پر ہیں, اب تو گھروں سے نکلو یار. 7:45 بجے عشاء کی جماعت ہے, اب تو گھروں سے نکلو. اے مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنیں ہیں نا گھر میں, آپ آ جاؤ فیضان مدینہ میں. اگر آپ مدنی قافلے میں بھی سفر نہیں کر سکے تو آ جاؤ فیضان مدینہ میں. یہاں بیٹھ کر ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت کریں گے, اور آپ کا یہ سفر ایصال ثواب کر دیئے کربلا والوں کے لیے, شہدائے کربلا, اسیران کربلا والوں کے لیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم